أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق اللہ العظیم. دیکھیے پہلا لفظ تھا قرآن پاک کا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور او ایمان والو تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں تک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی. چوتھا لفظ ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى کا مطلب دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ چوتھا حکم اس آیت پاک کے اندر ہے. اب اس حکم کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم، تم اپنے ماں باپ کے جو نسب ہیں نا، خاندانی رشتے جو ہیں نا، ان کو معلوم کرو. ما تصلون به ارحامکم، کہ جس کے ذریعے تم ان سے صلہ رحمی کر سکو. فإن صلة الرحم، کیونکہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا، اسی کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی. محبتاً فی الاہل، اس سے خاندان کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. مسراتن فی المال، اور اس عمل سے اللہ رب العزت مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے. ومنسعتن فی العسر، اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت عمر کو زیادہ کر دیتا ہے. اس حدیث پاک میں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کے واسطے سے جو بھی رشتہ داریاں آپ کی بنتی ہیں، فرمایا ان ساری رشتہ داریوں کو تم معلوم کرو، پتہ لگاؤ. والدین سے پوچھو اور والدین کے دوسرے رشتہ داروں سے پوچھو کہ میرے ماں باپ کا کون کیا لگتا ہے، اس کی شاخیں آپ کے والدین کے رشتہ داری کی کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں کی معلومات کرو. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تم کو والدین کے رشتہ داروں کی شاخیں معلوم ہوگی، یعنی شجر نسب معلوم ہوگا، کون آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، کون دور کا رشتہ دار ہے، اور پھر ان دور والوں میں بھی کون قریبی ہے اور کون دور کا ہے،
جب یہ علم آپ کے پاس ہوگا، یہ معلومات آپ کے پاس ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے تم کو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کے اندر مدد ملے گی۔ اس کے معلومات کے بعد تم صلہ رحمی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے رشتے داروں کو کون کون ہے یہ معلوم کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں، تاکہ صلہ رحمی کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو۔ پھر پہلا حکم یہ تھا اس آیت پاک کے اندر۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا فائدہ بتلایا کہ اس صلہ رحمی کے ذریعے تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر جو فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا وہ یہ کہ اس سے خاندان کے اندر محبت بڑھے گی۔ کس سے؟ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت بڑھے گی، کیونکہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں آئے جائیں گے، رشتہ داروں سے میل جول رکھیں گے، ضرورت پڑنے پر ان کی مالی مدد کریں گے، اور اگر ان کی خدمت آپ کریں گے تو جس رشتہ دار سے آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ کیا سوچے گا؟ وہ بھی آپ کے ساتھ یہی برتاؤ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ بھی یہی چاہے گا آپ کے ساتھ میں۔ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر سارے لوگ اس چیز کو اپنا لیں تو کیسی محبت رشتہ داروں کے بیچ میں پیدا ہو جائے گی، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے دلوں سے کینے دور ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور ایسا جوڑ پیدا ہو جائے گا جیسے کڑیوں کا جوڑ ہوا کرتا ہے۔ کتنی بہترین نصیحت اور کتنی قیمتی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں آپس کے خاندانی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بتلائی ہے۔ صلہ رحمی، ان کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے یہاں آنا جانا، ان سے میل جول رکھنا، اور صرف اتنا ہی نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ پتہ چلاؤ کہ کہاں تک یہ شاخیں آپ کے خاندان کی پہنچی ہوئی ہیں، ان سارے خاندان کے شاخوں کو پتہ لگا کر وہاں تک صلہ رحمی کا تم سلسلہ دراز کرو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ بڑی قیمتی نصیحت ہے یہ، خاندانوں کے اندر محبت پیدا کرنے اور دل کے کینوں اور بغض کو دور کرنے کی۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ لے، مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہر شخص یہی سوچ لے مجھے یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے میری ذمہ داری یہ دی ہے، بس بات ختم۔ جب آپ کریں گے اور آپ مسلسل کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہی رہیں گے تو اگر وہ رشتہ دار آپ کے تعلق سے کچھ بدگمان بھی ہے یا بدزنی بھی ہے یا دشمنی بھی ہے تو چند دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کی صلہ رحمی اس کے دل کے دشمنی کو دور کر نکال پھینک دے گی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فائدہ صلہ رحمی کا یہ بتلایا، اس سے خاندان کے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ اس سے اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر اضافہ کرے گا، اور تیسرا فائدہ یہ بتلایا آپ کے عمر کے اندر اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے اضافہ کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں، جو عمر بھی بڑھے گی اور مال بھی بڑھے گا، غیر محسوس طریقے سے ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج دنیا کے اندر ہم اپنے مال کو بڑھانے کی تدبیریں کرتے نہیں کرتے ہیں؟ مال ہمارا بڑھ جائے، مال کے اندر اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، اس کے لیے تدبیریں کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جس ڈھنگ کی تدبیر سمجھ میں آتی ہے اس ڈھنگ کی تدبیر کرتے ہیں، پوچھ کر کرتے ہیں، تجربہ حاصل کر کے کرتے ہیں مال بڑھانے کی تدبیر، ہے نا؟ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی اضافی کی ایک تدبیر یہ بھی بتلائی ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کوئی محنت نہیں، یہ ایک تدبیر مال کی اضافے، اور آپ دنیا کے اندر اپنے مال کی اضافے کی جو تدبیریں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اگر یہ تدبیر کرو گے تو میں مال بڑھا دوں گا،
ہے کوئی وعدہ؟ کوئی وعدہ نہیں کہ اگر یہ تدبیر کرو گے تو میں مال بڑھا دوں گا. لیکن اللہ نے اس تدبیر پر وعدہ کیا ہے. کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں رہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا اور عمر میں بھی اضافہ کروں گا. کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں رہ گیا؟ تو بھئی جہاں آپ دوسری تدبیر کرتے، ایک یہ بھی تو تدبیر اپنا کے دیکھ لو. ثواب کا ثواب ملے گا، محبت کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور آپ جس تدبیر کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بلا در در کی ٹھوکریں کھائے ہوئے آپ کے مال کے اضافے کا وعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے لے رہے ہیں، اپنی زبان سے اپنا کے دیکھیے آپ. تو آخرت کا فائدہ تو ہے ہی صلہ رحمی کے اندر، دنیا کا بھی بڑا فائدہ. بس ضرورت اتنی ہے تھوڑی سی توجہ کر لیں ہم، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ تیسرے تین وعدے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر فرمائے ہیں. دیکھیے آج دنیا کے اندر سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں ایمان والوں میں کہ بھئی اگر برائی کریں گے تو آخرت کے اندر، اچھائی کریں گے تو آخرت کے اندر. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرو گے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کا برتاؤ کرو گے، تو اس سے بھی آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اور اگر یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک رکھو دو تو برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، عمر میں اضافہ ہوگا، مال کے اندر بڑھوتری ہوگی. لیکن اس طرف کسی کی توجہ ہے؟ اور اگر معلومات بھی ہے تو اہمیت نہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ ہے ایک حدیث پاک جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے رشتہ دار یا دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم دیا، جو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کی تشریح فرمائی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کی جو خاصیت بتلائی ہے وہ رنگ لا کر ضرور رہے گی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خاندان کے لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق جاری فرما دیتے ہیں اور یہ سارے خاندان کے لوگ رحمان کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. صلہ رحمی پر رزق کا وعدہ، صلہ رحمی پر اللہ کی حفاظت کا وعدہ، کیا چاہیے ہمیں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن نیکیوں کا بدلہ اللہ کی طرف سے جلد از جلد عطا کر دیا جاتا ہے اسی دنیا کے اندر ہی آخرت کے اجر کو چھوڑ کر، جن نیکیوں کا بدلہ آخرت کے اجر کو چھوڑ کر اللہ رب العزت اسی دنیا میں جلد از جلد عطا کرتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سب سے زیادہ وہ عمل ہے جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے والا یہ عمل، نیکیوں کا جلد از جلد جو بدلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے ان میں ایک عمل یہ بھی شامل ہے. اللہ نقد بدلہ دنیا کے اندر اس کا عطا کرتا ہے صلہ رحمی کا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور فرمایا اور اس عمل کا فائدہ یہ ہے خاص طور پر کہ ایک خاندان کے سارے لوگ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، سب فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک عمل، کیا؟ ان کا فسق اپنی جگہ، ان کا فجور اپنی جگہ، ان کا گناہ اپنی جگہ، لیکن ایک عمل ان کے اندر ہوتا ہے، کیا؟ کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے رہتے ہیں.
सिला रहमी का मामला एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। फासिक व फाजिर होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस एक अमल के बदले उनके मालों के अंदर तरक्की करता देता रहता है और उनके खानदान के अफराद की तादाद बढ़ाता रहता है। यानी ये फिस्क और फुजूर भी ये सिला रहमी का जो बदला और अजर है उसमें रुकावट नहीं बनते। समझ में आ रही कि नहीं? फासिक व फाजिर पूरे के पूरे खानदान के लोग, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ये सिला रहमी जो है उनके माल के अंदर इजाफा करती रहती है और खानदान के अफराद की तादाद बढ़ती रहती है। इसके अंदर अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट नहीं आती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और फरमाया आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि और जल्द अज जल्द अजाब लाने वाली दो चीजें हैं, नंबर 1 जुल्म और नंबर 2 झूठी कसम। ये दो अमाल ऐसे हैं जिनका नकद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब दे देता है। फरमाया झूठी कसम माल को खत्म कर देती है और खानदानों के अंदर रहमों को बांझ कर देती है, मतलब औलाद की पैदाइशें रुक जाती हैं, झूठी कसम। और ये झूठी कसम और ये जुल्म आबाद शहरों को खंडरों में तब्दील कर देती है, आबाद शहरों को खंडरों में तब्दील कर देती है। ये दो आमाल ऐसे हैं जिनकी सजा भी जल्द अज जल्द दुनिया के अंदर भी नकद कुछ ना कुछ मिल जाती है। नंबर 1 जुल्म और नंबर 2 झूठी कसम थी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इससे क्या होता है? माल के अंदर कमी पैदा हो जाती है, माल खत्म हो जाता है, माली परेशानियों में मुब्तला हो जाता है वो शख्स, और पैदाइश रुक जाती है। और ये जुल्म एक ऐसी चीज है जिससे आबाद शहर खंडरों में तब्दील हो जाते हैं। एक वाकया लिखा हुआ है, एक जगह मैंने पढ़ा, एक मुल्क का बादशाह इंतहाई दर्जे का जालिम, उसके जुल्म और सितम का हाल ये था कि लोग उस शहर को, उस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा बसने लगे। इस दर्जा जुल्म करता था वो। उसका वजीर जो था इंतहाई चालाक था, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता था कि कहीं मेरी भी गर्दन न चली जाए। लेकिन वो तलाश में था कोई तदबीर, कोई मौका मिले तो इसको समझाया जाए। उससे देखा नहीं जा रहा था मुल्क के हालात को। तो एक मर्तबा ये बादशाह के साथ शिकार के लिए निकला। कौन? वजीर। जंगल के अंदर जब ये पहुंचा तो एक दरख्त पर दो परिंदे बैठे हुए कुछ आपस में वो बोल रहे थे, लेकिन ने कहा बातें कर रहे थे मसलन। तो बादशाह ने वजीर से पूछा भाई ये परिंदे क्या बातें कर रहे हैं? ये एक वाकया है, मतलब समझाने के लिए, इबरत के तौर पर। वो परिंदों की जबान जाना करता था वजीर। उसने कहा बादशाह सलामत, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जो ये आपस में समधी है, यानी एक की बेटी है और एक का बेटा है, रिश्ता होने वाला है। दोनों परिंदों के, एक की बेटी और एक का बेटा, दोनों का रिश्ता होने वाला है। ये लड़के वाला ये पूछ रहा है लड़की वाले से कि तुम जहेज में क्या दोगे? तो लड़की वाले ने कहा भाई इस वक्त मैं तुम्हें एक खंडर शहर, जहां पर आबादियां तो हैं लेकिन लोग नहीं हैं, छोड़कर चले गए हैं, एक खंडर शहर, मकानात तो हैं लेकिन लोग नहीं, छोड़कर चले गए, ऐसा शहर जहेज के अंदर दूंगा। तो दूसरा ये पूछ रहा भाई बस एक ही? लड़के वाले ने पूछा बस एक ही? तो दूसरे ने ये जवाब दिया लड़की वाले ने कि साहब अगर ये बादशाह जो हमारे मुल्क के फिलवक्त हैं 1-2 साल और रह जाएं तो एक क्या तुमको 4 शहर में खंडर में तब्दील शुदा दे दूंगा, जहां आबादियां तो हो नहीं होगी, बस मकानात होंगी। तो वो समझ गया, ये समझाना चाहता था। उसने कहा मैं आज ही तौबा करता हूं कि आज से ये जुल्म मैं बंद करता हूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जुल्म एक ऐसी चीज है कि ये जुल्म से बसे बसाए शहर खंडरों में तब्दील हो जाते हैं, लोग वहां से निकल जाते करते हैं। ये रिवायत
در منصور جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے اندر نقل کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو پیش کی جا رہی ہے اگلی، اس کے اندر خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بدسلوکی کا وہ ہے مسئلہ، لیکن ایک قیمتی روایت ہے یہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت بنا لیا جائے گا، یعنی مال غنیمت جن کے ہاتھوں میں آئے گا، حکومت کے عہدیداران اور منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے ہاتھ میں یہ مال غنیمت آئے گا، یہ کیا کریں گے؟ اس کو جو اللہ نے اس کا مصرف بتلایا اس مصرف کے بجائے اپنے گھر کی دولت بنا لیں گے، جیسے چاہیں گے صرف کریں گے۔ اور اسی مال غنیمت کے اندر اوقاف کی چیزیں بھی آ گئیں، اور اسی طریقے کے اور سارے اموال آ گئے کہ جن کی تقسیم اور برابری پر تقسیم کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عہدیداروں اور حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیا ہے۔ فرمایا جب مال غنیمت کو گھر کی دولت بنا لیا جائے گا اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کیا جانے لگے گا، جیسے لوگ مسجدوں کے لیے چندے دیتے ہیں، مدرسوں کے لیے چندے دیتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں، ذمہ داروں کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا یہ مال غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا جانے لگے گا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، یعنی لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو لیکن خوشی خوشی نہیں، بوجھ سمجھیں گے، لینے والا آئے گا تو چہرے پر بل پڑ جائے گا پیشانی کے اوپر، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور بڑی بوجھل طریقے سے نکالا کریں گے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر، ارے بس یہ ایک ہے اللہ کی طرف سے، بالکل خوشی نہیں ہوگی زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور دینی علم غیر کے لیے سیکھا جانے لگے گا، کیا مطلب؟ دینی علم لوگ سیکھ کر بجائے خود عمل کے یہ چاہیں گے کہ بھئی اس کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے، ہم نے یہ سیکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کو راستے پر لائیں ہم، اور خود عمل سے کوڑا ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ دینی علم پر عمل کے بجائے اسے غیروں کے لیے سیکھا جانے لگے گا۔ اور فرمایا مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور فرمایا اور دوست کو قریب کیا جانے لگے گا اور باپ کو دور کیا جانے لگے گا۔ آج دونوں حالتیں دنیا کے اندر عجیب طریقے کی ہیں، بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر ٹوٹلی بیوی کا حکم چلتا ہے۔ اگر شوہر یہ دیکھتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ بیوی میری ماں کو ستا رہی ہے تو بھی کچھ نہیں بولتا ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور ایسے بھی گھرانے آپ کو ملیں گے جہاں پر اولاد ماں پر حکومت کرتی آپ کو نظر آئے گی، ماں باپ کو حکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان سے کام کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسا حکم چلاتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ پر جیسے یہ اماں ابا یہ ہوں اور بیٹے وہ ہوں، ایسے بھی گھرانے آپ کو ملیں گے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ سارے حالات اس کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا دوست کو قریب کیا جائے گا اور باپ کو دور کیا جائے گا۔ آپ دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیے، آپ دوستوں کے لیے تو خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹلوں کے اندر صاحبزادے محترم کھانا کھا رہے ہیں جا کر، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ لیکن ابا حضور بستر پر پڑے ہوئے ہیں، دوا لا کر نہیں دے رہا ہے بیٹا، دوا لا کر بیٹا نہیں دے رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کب یہ راستے سے ہٹے کہ کانٹا ہٹے، اور دوستوں کے لیے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت سے گزر رہا ہے اور باپ کے ساتھ تھوڑی دیر وقت سے گزارنے کا وقت نہیں ہے، باپ کی خدمت کا وقت نہیں ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر گزر رہا ہے۔ یہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ دوستوں کو قریب کیا جانے لگے گا اور باپ کو دور کیا جانے لگے گا۔ اور فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، لوگ مسجدوں کو مسجد نہ سمجھ کر اپنے گھر جیسے مسجد کا معاملہ برتاؤ کرنے لگیں گے، مسجدوں کا ادب و احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اور فرمایا قبیلے کا سردار فاسق شخص ہونے لگے گا، گنہگار، نافرمان، فاجر، ایسے شخص کو قبیلوں کا سردار بنایا جانے لگے گا، اور قوم کا ذمہ دار اس میں وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر ہوگا۔ آج اپنا بڑا لوگ کس کو بناتے ہیں؟ بھائی گیری میں تھوڑا آگے ہو،
تو فرمایا قوم کا سردار اور قوم کا ذمہ دار ذلیل ترین شخص ہوگا قوم کا، اور انسان کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کی عزت اور احترام اس بنا پر کیا جاتا ہے اگر عزت و احترام نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ تو فرمایا جب لوگوں کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے ڈر سے کیا جانے لگے گا، اور فرمایا اور گانے بجانے والی عورتوں اور گانے بجانے والے سامانوں کا عروج ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اس کا اضافہ ہو جائے گا، گھر گھر کے اندر یہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی، صحابہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوگا کیسے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور کے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی عجیب عجیب تشریح کی ہے کہ گھر گھر میں کیسے گانے بجانے والی عورتیں ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات ہو جائیں گے، لیکن آج اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ گھروں کی ٹی ویاں، گھروں کے کمپیوٹر، اور اب تو اور آسان ہو گیا، موبائل نے تو سب کو فیل کر دیا، گھر تو چھوڑیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو آج تو ہماری مسجدیں بھی گانوں سے بچی ہوئی نہیں ہیں، جیبیں بھی گانے سے بچی نہیں، گھر تو چھوڑو، اگر سری گانے نہیں لگے تو گانے کے رنگ ٹون تو لگے ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے کے منظر کو اللہ کے نبی نے آج کے اس منظر کو 1400 سال پہلے دیکھ لیا تھا۔ فرمایا گانے بجانے والی عورتوں اور گانے بجانے والے آلات کا ظہور ہو جائے گا، گھر گھر کے اندر عام ہو جائے گی یہ چیزیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، لعنت و ملامت کرنے لگیں گے۔ خاص طور پر اس سے پہلا طبقہ حضرات صحابہ کا مراد ہے، پھر تابعین، تبع تابعین کا طبقہ مراد ہے، لعن طعن کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر کو کہا کبھی یہ تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ دوسری آذان جمعہ کی جو حضرت عثمان کی بدعت ہے۔ یہ صاحب حضرت عمر نے یہ 20 رکعت تراویح کا جو حکم دے دیا تھا، یہ جو 3 طلاق کو 3 بنا دیا تھا، یہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر تھا، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی تھی یہ، اس لیے مانا بھی انہی لوگوں نے تھا جو ان کے گورنر تھے، اور عام مسلمانوں نے نہیں مانا تھا۔ لعنتان نہیں ہے صاحب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خالی قیاسی کیا کرتے تو ان کو حدیث کا کیا پتا۔ فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے جب یہ عمل ظاہر ہو جائے، اور فرمایا تو جب یہ اعمال ظاہر ہو جائیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب ہی آئے گا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی اور زلزلے آئیں گے، زمین کے دھس جانے کے واقعات پیدا ہوں گے اور لوگوں کی صورتیں مستیں ہوں گی، اور فرمایا آسمان سے پتھر برسیں گے، اس کا انتظار کرو پھر۔ اور فرمایا کہ ان اعمال کا جب ظہور ہوگا، ان نشانیوں کو جب تم دیکھ لو تو انتظار کرو، اللہ کی طرف سے فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کیسے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پر فتنوں کا ظہور ایسے ہوگا ان اعمال کے ظہور کے بعد کہ جیسے تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک فتنے سے سنبھل نہیں پایا کہ دوسرا فتنہ، دوسرے سے سنبھل نہیں پایا کہ تیسرا فتنہ، فتنوں کا ظہور ہو جائے گا، پھر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان میں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر ماں باپ کے ساتھ برے برتاؤ اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ برے برتاؤ کو بھی شامل فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، فسمعتہ یقول، تو اس وقت اللہ کے نبی جو بات فرما رہے تھے اس کو میں نے اپنی کانوں سے سنا۔ کیا فرما رہے تھے؟ بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ثم ادناک۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اباک، اور اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اختک، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اخاک، بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ثم ادناک ثم ادناک، پھر جو اور اس سے قریب ہو، پھر جو اور اس سے قریب ہو، پھر جو اور اس سے قریب ہو۔ ماں باپ کے ساتھ کس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا؟
دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. دوسرے رشتہ داروں میں اس حدیث پاک کے اندر خاص طور پر بھائی اور بہنوں کا تذکرہ ہے. بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. چھوٹا بھائی بہن اگر ہے تو بڑا بھائی بہن اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کہیں بڑے پر چھوٹے کر رہے ہیں. ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے وراثت کا چھوڑا ہوا ترکے کا جو بھی مال ہے، جو جس کے قبضے میں، بس وہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر دو بیویاں ہیں کسی کی تو جس بیوی کی اولاد جس مال پر قبضہ کیے ہوئے مجا لے کہ دوسرا اس میں سے کچھ لے لے. یہ بدترین درجے کی قطع رحمی ہے اور بدسلوکی ہے. بھائی بہنوں کے جھگڑے سال ہا سال چلتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ثم ادناک فرمایا، پھر اس سے قریبی، پھر اس سے قریبی، سب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا اس حدیث پاک کے اندر. یہ روایت مستدرک للحاکم میں ہے. اسی طریقے سے ایک روایت اور پڑھ لیجئے تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا ہے. فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے اس گناہ سے توبہ کا کوئی راستہ ہے، اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کوئی عمل؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا فہل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اس نے کہا میری ماں تو نہیں زندہ ہے. قال وہل لک من خالۃ، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا نام یا رسول اللہ، ہاں میری خالہ تو زندہ ہے. قال فبرھا، جا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے گناہ کا کفارہ کس عمل کو بتلایا؟ خالہ کے ساتھ اس نے سلوک. یہی ہے صلہ رحمی. خالہ ماں کے درجے میں، ایک حدیث میں بخاری کی روایت ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ خالہ کو جتنی محبت اپنے بہن کے بچوں سے ہوتی ہے اتنی محبت کسی اور کو نہیں ہوتی. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور بچہ ہے کوئی، اب بچہ کس کو دیا جائے گا پرورش کے لیے؟ تو فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا کہ دادی کو نہیں ملے گا پہلے. اگر بہن زندہ ہے اس کی، کس کی؟ وہ بچے کی، اس کو بھی نہیں ملے گا بچہ، بلکہ یہ بچہ پرورش کے لیے خالہ کے حوالے کیا جائے گا اگر خالہ تیار ہے لینے کے لیے. تو کیوں؟ جو پیار اور جو شفقت خالہ دے دے گی وہ نہ دادی دے پائے گی، نہ اس بچے کی خود بہن دے پائے گی. یہ خالہ کا مقام، سمجھے؟ تو اگر خالہ زندہ ہے تو بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک، ماں زندہ ہے تو بھی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک، اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو اب یہ سمجھے کہ میری ماں ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک اور صلہ رحمی کرتے رہے. خاص طور پر حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، اور یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے. اور بھی کچھ باتیں حدیثیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. دعا فرمائیے اللہ رب العزت قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ٹریننگ کے لیے